بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے فرسٹ لیکچر کے اوپر آپ لوگوں نے جو بہت سے سوالات کیے ہیں، یہ سوالات کے جوابات کے لیے ایک آڈیو ہے۔ اس کو بھی ایک ہم ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے تاکہ جو لوگ ہمیں یوٹیوب سے دیکھتے ہیں وہ بھی ان تمام سوالوں کے جواب دیکھ لیں۔ سوالات شروع کرتے ہیں۔ سوالات آپ سب کے میں نے گروپ میں رینڈملی نوٹ کیے ہیں، اسی ترتیب سے رینڈملی آنسر دوں گا، ترتیب میں نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ میں اپنا تعارف کراؤں تاکہ آپ لوگ مجھے جان سکیں کہ میں کون ہوں آپ کو جو روحانی تعلیم اور مراقبہ سکھا رہا ہوں۔ صوفی اویسی میرا روحانی نام اور کلمی نام ہے۔ میں سلسلہ چشتیہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے خلافت عطا کی ہے۔ میں تقریباً 15 سال سے پریکٹیکلی روحانیت سکھا رہا ہوں اور اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور مائنڈ سائنسز کے علوم میں نے بہت مہارت حاصل کی ہے۔ لوگوں کو سکھاتا ہوں، سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں سکھاتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک 5 ماہ کا مائنڈ پاور کورس کیا تھا، کمپلیٹ کیا تھا، ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح فری کورس تھا، بہت کچھ سیکھا ہم نے۔ اس کورس کا مقصد تھا اپنی زندگی بدلنا، اپنے مسائل حل کرنا، اپنے آپ کو امپروو کرنا، اپنی ذہنی جسمانی صلاحیتیں بڑھانا اور اس کے بعد دوسروں کی مدد کرنے کے طریقے سیکھنا۔ ایک بہت اچھا کورس تھا۔ اسی طرح ہم یہ کورس سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے ان تمام علوم کو، علم نفسیات کو، مائنڈ سائنسز کو اور تصوف یا روحانیت کو، ان کو انٹیگریٹ کر کے ان کو آسان الفاظ میں، سائنس کی زبان میں سکھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں کے فارمل کوشچنز کا ہم آنسر کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ لفظ صوفی اور صوفیزم کی لفظی معنی وغیرہ جو ہیں اس کے اوپر جو بحث ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ بتاؤں۔ وہ بحث صوفیزم کا کیا مطلب ہے، صوفی کسے کہتے ہیں، یہ ایک الگ لیکچر ہے، الگ ان کے اوپر بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے اوپر آگے چل کے ایک لیکچر رکھ لیں گے۔ اگر ابھی سے ہم ان باتوں میں چلے گئے تو ہم اصل مین ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ یہ چیزیں کتابوں میں بھی اویلیبل ہیں، گوگل پہ بھی اویلیبل ہے۔ میں آپ کو وہ چیزیں سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ جو جنرلی کہیں ملیں گی نہیں، یونیک علم آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ مسلمان اور مومن کا فرق لوگوں نے پوچھا، لیکچر میں کور کیا ہے۔ مسلمان ایک بیسک لیول ہے کہ کلمہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، رسالت پر یقین رکھنا، اور جیسے جیسے ہم پریکٹیکل دین کی طرف جاتے ہیں، ہم ہر چیز جو منع ہے اس سے منع ہوتے ہیں، ہر چیز جو ریکمینڈڈ ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ جب ہم اس سفر پہ شروع کرتے ہیں تو ہماری عملی دین بھی پورا ہو جاتا ہے، اور جب عملی دین پورا ہوتا ہے تو ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ انعامات بھی عطا کرتا ہے، احساسات اور فیلنگز بھی عطا کرتا ہے۔ تو ان شارٹ جو حدیث پاک میں ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی کہ جو نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے وہ مومن کے درجے پہ پہنچ چکا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ جی صوفیزم کی جو آپ نے بتایا کہ تمام مذاہب میں موجود ہے، جو نان ریلیجس اسپیکٹ ہے وہ کہاں تک انسان کو لے کے جا سکتی ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے؟ صوفیزم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں نا، یا اسپریچویلٹی کی جو نان ریلیجس اسپیکٹ ہے نا، وہ یوں سمجھ لیں کہ تمام مذاہب کی تعلیمات بیسک لیول کے اوپر سیم ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نفس کی خواہشات کو جو ہے ہم نے مارنا ہے، نفس کی خواہشات کے اگینسٹ جانا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اس کو کم کھانا، کم بولنا اور کم گفتگو کرنا، ذہن کو خالی رکھنا، اس طرح کی چیزیں ہیں جو تمام مذاہب میں کامن ہیں۔ اور اس طرح کی چیزوں سے جس اسپریچویلٹی کو وہ حاصل کرتے ہیں نا، اس کو اسپریچویلٹی نہیں کہا جا سکتا، اس کو کچھ اور نام دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، دلوں کی باتیں جان لینا، کسی کو کوئی بیماری سے شفا دے دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی انسان کا ریلیجن ہے یا نہیں ہے، وہ مائنڈ سائنسز کی چیزیں سیکھ کر یہ مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اسپریچویلٹی نہیں ہے۔ اسپریچویلٹی اس سے بہت آگے لے کے جاتی ہے۔ اسپریچویلٹی کا 2 ہی مقصد ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور مخلوق خدا کی خدمت۔ جو معرفت الہی تک نہیں پہنچا وہ اسپریچویلٹی نہیں ہے، اور جو سرو نہیں کر رہا اللہ کی مخلوق کو وہ بھی اسپریچویلٹی نہیں ہے۔ یہ کرشمے یا کرامات، مافوق الفطرت باتیں، یہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ پھر کسی نے پوچھا صوفی اور بزرگ میں کیا فرق ہے؟ بزرگ کے لفظی معنی تو بوڑھا شخص ہوتا ہے، ادروائز صوفی کی کیا تعریف ہے، اس پہ پراپر ہمارا لیکچر ہوگا کہ صوفی کی خصوصیات کیا ہیں اور کون صوفی ہے اور کون نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک وہاں پہ کور کریں گے ہم۔ پھر کسی نے پوچھا جی صوفیزم مذہب سے بڑھ کر ہے یا یہ ہیومینٹی کو سرو کرنے کا نام ہے؟
مذہب سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ مذہب ہی کے اوپر چلنا سکھاتا ہے، مذہب کی جو اسینس ہے یہ اس کو سکھاتا ہے، اور ہیومینٹی اسلام کا بھی حصہ ہے اور صوفیزم کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ صوفیزم اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس لائن پہ چلنا سکھاتا ہے، اور یہ اسی کا نام ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا صوفیزم سب کے لیے سیم ہے، دوسرے مذاہب کے اسپیکٹ میں بات کی ہے۔ یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، صوفیزم جو ہے اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں اسپریچولیٹی کی، وہ تمام مذاہب میں ایک جیسی تعلیمات ہیں جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ پھر آگے ہر ریلیجن اس کو اپنے ریلیجن سے لنک کر کے اپنی اپنی اس سفر کو، جس کو اسلام کے نام سے صوفیزم کہا جاتا ہے، ہر مذہب میں نام اس کا کچھ اور ہوگا تو وہ اپنے مذہب سے آگے لنک کر دیا جاتا ہے اس کو۔ کسی نے پھر پوچھا جی مومن کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مومن بن گئے ہیں، کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں، مشکل سفر ہے۔ یہ ہم اسی لیے سیکھیں گے نا، آہستہ آہستہ اس طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک سوال ہے کہ جی کیا صوفیاء کے عقائد اسلام سے ہٹ کر ہیں؟ ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے عقائد اسلام سے ہٹ کر ہوں تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوگا، مومن بھی نہیں ہوگا، صوفی بھی نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ جی کیا صوفیزم میں ترقی ذکر اذکار استغفار سے ہوگی یا مراقبہ سے ہوگی؟ لیکچر نمبر 2 ہوگا ہمارا کہ صوفیزم میں ٹریننگ کے میتھڈ کیا ہوتے ہیں اور ترقی کس طریقے سے ہوتی ہے، اس میں 3-4 میتھڈ ڈسکس کیے گئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں وہ آئے گا۔ ایک سوال ہے کہ کیا صوفیزم اسلامی صوفیزم والے ہی مومن ہیں یا دوسرے مذاہب والے بھی مومن ہو سکتے ہیں؟ اچھا، پہلی تو بات یہ کہ صوفیزم والے مومن ہیں، یہ ایک ویگ سی بات ہے۔ صوفیزم مومن بننا سکھاتا ہے، جس نے جو اپنے آپ کو صوفیزم اور صوفی کہہ رہا ہے لیکن اس نے سیکھا کچھ نہیں ہے تو وہ مومن کی دور دور تک بھی نہیں ہے۔ اور کوئی اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے یا نہیں کہتا، مومن وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے مذاہب والے اپنے ریلیجن کے مطابق ان کی جو مومن کی ڈیفینیشن ہے، ہو سکتا ہے اس پر اترتے ہوں۔ ہماری اسلام کی ڈیفینیشن مومن جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ نہیں اترتے۔ مومن بننے کا سفر کیسے کریں، بس یہ ہم سیکھیں گے اس کورس میں انشاءاللہ۔ ایک کسی نے پوچھا کیا ہم صوفیزم کے تھرو زندگی میں دنیا میں پازیٹیو ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہم پازیٹیو ہوں گے انشاءاللہ، اپنے اندر آپ پازیٹیو چینجز آپ دیکھیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ صوفیزم میں کیا سٹیجز ہوتی ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ صوفیزم میں سٹیجز نہیں ہوتی، صوفیزم ایک مسلسل سفر کا نام ہے، ایک کنٹینیوم ہے اس کے اوپر، اس کو سٹیجز پہ میئر نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق کا راستہ ہے، روحانیت کا راستہ ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اس سفر میں منزل صرف ایک ہی بشر کو ملی ہے، اور وہ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی سب مسافر ہیں اور مسافر ہی رہیں گے، اور اس سفر کے برقرار رہنے اور جاری رہنے ہی کا نام روحانیت، تصوف یا صوفیزم ہے۔ ایک سوال کسی نے کیا کیا اس کورس میں ہم زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جائیں گے؟ مراقبات ہم مختلف کریں گے، آپ کو سکھائیں گے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرٹیکولرلی اس کورس کا ایز ٹارگیٹڈ حصہ نہیں ہوگی۔ ہم زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پراپر 5 ماہ کا کورس پہلے کروا چکے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر، اس کے تمام لیکچرز کی پلے لسٹ ترتیب سے پڑی ہوئی ہے، جو اس کو دیکھنا چاہیں وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اشرف المخلوقات اگر ہم ہیں تو وہ کون کون سے شرف ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک جنرل سوال ہے، وہ تمام جو ہمارے دین نے بتائے ہیں، دین نے 4 چیزیں بتائی ہیں: عبادات، اخلاقیات، معاملات اور محرمات، جن سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کمبائن کر کے جو ہیں یہ ہمیں آہستہ آہستہ، یہ وہ تمام شرف ہیں جو ہمیں اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ باقی ایک پراپر راستہ ہے جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں، اس میں ہم کورس میں آپ نے شرکت کر لی، آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے۔ ایک سوال ہے جی کیا اس کورس میں ہم کشف و الہام تک بھی پہنچیں گے؟ جی بالکل، ہم سکھائیں گے اس چیز کو، جو ہمارے ساتھ اچھا کورس کریں گے وہ بالکل اس لیول تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک سوال ہے بھائی کا کہ جو ڈسکشن کرتے ہیں، جو فلسفہ والے، منطق والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مومن تو وہ ہیں، صوفیات تو صرف اپنے خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک صرف لفظی بحث ہے، اور اس بحث کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ آپ نے صوفیزم کورس جوائن کر لیا ہے، اس پہ سفر کر کے خود دیکھ لیں کہ کہاں تک لے کے جاتا ہے یہ۔ کسی نے کہا جو آپ احادیث بتا رہے ہیں ان کے حدیث نمبر بھی بتائیں۔ میں نے تو بہت جنرل احادیث بتائی ہیں، عام احادیث بتائی ہیں، وہ نمبرز کے ساتھ احادیث، وہ ہمارا علمی کورس نہیں ہے، یہ ہمارا روحانی کورس ہے۔ بہرحال جنرل احادیث ہیں، وہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گی۔ ایک کسی نے سوال کیا کہ صوفیزم اگر دوسرے مذاہب میں بھی ہے تو دوسرے مذاہب کے وہ لوگ جو اس راستے پہ چلتے ہیں، یعنی کہ دوسرے مذاہب کے صوفیاء، وہ حق پر کیوں نہیں پہنچ جاتے؟
بہت اچھا سوال ہے. وہ لوگ حق کو جان لیتے ہیں, آگے اقرار کریں یا نہ کریں یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. بہت سے لوگ اقرار نہیں کرتے اس چیز کا, وہ حقیقت جان ضرور لیتے ہیں. پھر کسی نے سوال کیا صوفیزم اور مراقبہ ذہن کو فوکس کرنے کے لیے ہے؟ اس کا مقصد ذہن کو فوکس کرنا نہیں ہے, مقصد اس کا بہت بڑا ہے. آگے مراقبہ کے اسباق آئیں گے, اس میں ڈیٹیل سے ہم اس پہ بات کریں گے. ایک سوال ہے کہ اگر ہمارا مقصد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے تو صرف صوفیزم ہی ہم کیوں سیکھیں؟ کیا یہ دنیاوی کمالات کے لیے ہوتا ہے صوفیزم؟ بالکل بھی نہیں. صوفیزم دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوتا. صوفیزم اللہ تعالیٰ سے اپنا لنک بہتر کرنے کے لیے, اس راستے پہ اس کے قریب پہنچنے کے لیے ہوتا ہے. کسی دنیاوی فائدے کے لیے صوفیزم یا مراقبہ نہیں ہوتا. آگے سوال ہیں کہ جو مسٹیسزم اور کرامات کا ظہور ہے, اس میں ہم کیوں پڑھتے ہیں, ہم اس میں انیشل سٹیج پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اس کی طرف جا بھی نہیں رہے. اس کے اوپر ایک پراپر لیکچر آئے گا, اس کے اوپر اس پہ بات ہم کریں گے. وہاں کوئی سوالات ہو تو آپ لوگ کر لیں گے. اسی طرح کسی نے کہا ہمارا فوکس کشف و کرامات نہیں ہونا چاہیے. جی ہمارا یہ فوکس ہے بھی نہیں ہے. اب کورس کو چلنے دیں, پھر دیکھیں ہم کیسے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ کیا نگاہ مرد مومن کے بغیر مومن بنا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بنا جا سکتا ہے مومن. دین نے ہمیں ساری چیزیں وہ بتائی ہوئی ہیں کہ ہم خود سے اس پہ سفر کر کے اللہ کی طرف جا سکتے ہیں. علم موجود ہے, استاد ہمیں چاہیے ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا ہم کسی ٹیچر سپروائزر کے بغیر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, یا پی ایچ ڈی والے پی ایچ ڈی جتنے لوگوں نے کی ہوتی ہے ان جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ جی علم تو ان جتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں کتنا راستہ, کتنا ٹائم لگے گا, اور ہم کتنی مشکلات پیش آئیں گی, ہم کتنے عرصے بعد پہنچیں گے, یہ استاد کے بغیر اور استاد کے ساتھ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. مومن کی فراست والی جو حدیث ہے, اس کے بارے میں بہت لوگوں نے سوال کیا کہ اس کو ایکسپلین کر دیں. فراست کا مطلب ہوتا ہے دور اندیشی, ان سائٹ, اندر کی بات, اس کی حکمتیں, اس کی چھپی باتیں, یا آگے آنے والی چیز, یا کسی چیز کو فورس ہی کر لینا کہ اس کے کیا نتائج آگے چلیں گے. یہ جنرل سی بات ہے. ایک سوال کیا کہ کیا میل اور فیمیل ایک جیسی ٹریننگ صوفیزم میں لے سکتے ہیں, اسٹیجز طے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ سب کے لیے. آپ لوگ بالکل یہ اس کے ساتھ ہمارے رہیں, مشقیں کریں, مجاہدیں کریں, سب کو اس سفر میں حصہ ملے گا. اللہ کے نور سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دکھاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور انسان کے دیکھنے میں فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں بہت سی ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے اپنے علم سے, اپنے نور سے, کہ انسان کا اندر روشن ہو جاتا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں زیادہ جان لیتا ہے, دیکھ لیتا ہے, جو عام انسان ظاہری آنکھ سے اور اپنے ذہن سے نہیں جان سکتا, دیکھ سکتا. اسلامی صوفیزم اور دوسرے مذاہب کے صوفیزم کی تعلیمات میں کیا فرق ہے؟ جو بنیادی تعلیمات ہیں, بات ہو چکی ہے, وہ سیم ہے. آگے سب اپنے ریلیجن کو جب انٹیگریٹ کرتے ہیں تو وہاں ڈفرینس آ جاتا ہے. روح اور تصوف کا کیا تعلق ہے؟ اس پہ پراپر لیکچر ہوگا انشاءاللہ, وہاں پہ آپ کے سوالات لیں گے ہم. ایک جنرل سا سوال ہے کہ کیا ولی پیدائشی ہوتے ہیں, کیا بنتے ہیں؟ یہ ایک معرفت کی بات ہے. ولی پیدائشی ہوتے ہیں, یہ ایک معرفت کی بات ہے. رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں, یہ ایک معرفت کی بات ہے. جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا, یہ سب معرفت کی باتیں ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے ان کو بنیادی لیول پر لے آئے ہیں, تو ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. میں مثال اس طرح دوں گا کہ اگر میں کہوں کہ یہ جو میں آپ کو آڈیو میسیج کر رہا ہوں, یہ بھی تو آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے میسیج کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے جتنے سوال کیے ہیں, یہ بھی تو لکھے ہوئے ہیں آسمانوں پہ کہ آپ لوگوں نے یہ سوال کرنا ہے. تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو وہ تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے, ہر چیز پیدائشی ہے, ہر چیز شروع سے ہے, ازل سے ہے ہر چیز. ہم نے اس چیز کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا. ہم نے دنیا میں اپنی اسباب اختیار کرنے ہیں, عالم اسباب کا اختیار کرنا ہے, حسن تدبیر کرنی ہے, اور چاہے روحانیت ہے چاہے دنیا ہے, اس کو اس طریقے سے ہم نے حاصل کرنا ہے. صوفیزم کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ یا یہ علم ہے یا اسکل ہے؟ یہ ایک راستہ ہے, بس اس پہ چلیں, آپ خود دیکھ لیں آگے جا کے. آپ اس کورس کے بعد آپ لوگوں کو بھی بتا سکیں گے یہ کیا ہے. اسی طرح صوفیزم کے بارے میں کہا گیا کہ صوفیزم کی تعلیم دین میں کیوں نہیں دی گئی؟ جو دین ہے نا وہی صوفیزم اس کو ایمفیسس کر کے سکھائے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ دنیا کا کوئی علم ہے, کوئی آپ فزکس کی مثال لے لیں, تو فزکس کی کتابیں نئی سے علم سائنٹسٹ لے کر آتے رہتے ہیں. وہ کوئی نئی چیز تو نہیں بتا رہے, جو ایگزسٹنگ ہے ان کو کھول کے ایکسپلین کر رہے ہیں. تو صوفیزم تو جو دین میں بتایا گیا اس کو ایکسپلین کرتا ہے. لیکچر میں اچھی طرح بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے, کیا علم ہے, کیا سکھاتا ہے. جن کے پاس مرشد نہ ہو کیا وہ مراقبہ کر سکتے ہیں؟ جی آپ سب لوگ مراقبہ کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں. مرشد جو ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے, میں آپ سب کا استاد ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں, آپ سب سیکھ سکتے ہیں.
کسی نے کہا کہ جی کیا بیعت ہونا ضروری ہے آپ کو مرشد سمجھیں؟ بیعت کے اوپر بھی ایک لیکچر آئے گا انشاءاللہ، وہاں چل کے ڈیل کریں گے. فی الحال اتنا کہ مرشد استاد ہوتا ہے، میں آپ کا استاد ہوں، آپ مجھے استاد سمجھیں اور مانیں اور میرے ساتھ سیکھیں. کسی نے کہا جی کورسز، اور ہم ایسے کورسز مشقیں تو بہت کرتے ہیں، ریگولر نہیں ہو پاتے، اس کا طریقہ بتائے. ریگولیرٹی آپ نے خود لے کر آنی ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. علم آپ کے پاس موجود ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھایا جا رہا ہے، آپ نے سیکھنا خود ہے، ارادہ کرنا ہے، ول پاور لینی ہے، اپنی لائف کا ڈسپلن آپ نے خود بنانا ہے اور اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. یہ کہیں سے آپ کے اندر کوئی کسی پاور سے، کسی شارٹ کٹ سے نہیں آ سکتی، یہ اپنے ارادے سے آپ نے لے کر آنی ہے. کسی نے پوچھا نماز میں اللہ کو دیکھنا ریئلٹی ہے یا امیجینیشن ہے؟ ایک طویل حدیث ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو، یہ ریئلٹی ہے. پھر فرمایا اگر یہ نہ کر سکو تو یہ تصور کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ امیجینیشن ہے. جو یہ دوسری کیفیت ہے کہ آپ یہ تصور کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تصور اور محسوس کرنا مراقبہ ہوتا ہے. اگلی سٹیج آ گئی کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو، یہ اس سے اگلا لیول ہے، مشاہدہ ہے. مراقبے میں جب انسان پرفیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ لائیو ہو جاتا ہے مراقبے میں، تو اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. تو یہی سٹیجز ہیں جن کو صوفیزم میں ایکسپلین کیا جاتا ہے. پھر کچھ جنرل کوسچنز ہیں کہ نماز میں اللہ کا خیال کیسے لے کر آئیں، اس پہ بھی پراپر لیکچر ہوگا. نماز عشق کے لیکچر میں ہم یہ چیزیں کور کریں گے، وہاں آپ کے سوالات لیں گے. مراقبہ کے بارے میں اور لوگوں نے بہت سے سوالات پوچھے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ لیکچر نمبر 4 ہوگا ہمارا مراقبہ کے اوپر، اور لیکچر 5 سے پراپر مراقبہ کی پہلی مشق شروع ہو جائے گی، وہاں پہ یہ سارے سوالات ہم لیں گے. پھر اسی طرح ایک سوال ہے کہ یہ کورس ہمیں کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئے گا. مراقبہ اور یہ تصوف کا کورس ہے، اس کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ دنیاوی فوائد نہیں ہے، لیکن اس کے بہت سے ہمیں فوائد ملتے ہیں. یہ مراقبہ کے کورس میں ہم مراقبہ کے فوائد ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے ہم آگے چل کے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پہلے کچھ دیگر کورسز کیے ہوئے ہیں. ان کورسز کو آپ نے یہاں مکس نہیں کرنا، یہاں مائنڈ سینسز کو ملانا ہوگا. میں خود لیکچر میں ملاؤں گا. پرانے لیکچرز کے بارے میں آپ لوگوں کے سوال ہیں انرجی اورا کے بارے میں، تو وہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے. کورس آؤٹ لائن کے بارے میں سوال کیا کہ ہمیں کورس آؤٹ لائن بتا دیں کہ کورس آؤٹ لائن کیا ہوگی. کورس آؤٹ لائن اسٹارٹ سے اینڈ تک میں نے بنائی نہیں ہوئی، لیکن میں اگلے 3-4 لیکچر جو میں وہ اپنے پاس پلان کر لیتا ہوں کہ کیا چیزیں کور کرنی ہیں. جنرل خاکہ میرے پاس ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کورس میں 3 چیزیں ہوں گی. ایک علمی لیکچرز ہوں گے جو یونیک نئی اسپیکٹ سے آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، ان کو ہم کہیں گے انفارمیشنل لیکچرز. دوسری چیز ہوگی میڈیٹیشن ایکسرسائزز، تھرو آؤٹ میڈیٹیشن کریں گے، تقریباً 30-40-50 میڈیٹیشن ایکسرسائزز کریں گے ہم. اور اس کے علاوہ کچھ ہم چھوٹے چھوٹے مجاہدے، گڈ پریکٹسز اپنی لائف میں لے کر آئیں گے. پورا کورس ان 3 چیزوں پر مبنی ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ دوسرے سلاسل میں پہلے سے بیعت ہیں، اپنے اسباق، جی اپنے اسباق اب جاری رکھیں اور میرے سے آپ سیکھتے جائیں. کسی نے کہا کہ جی اپنے روحانی معاملات آپ سے کیا ہم شیئر کر سکتے ہیں؟ کورس میں وہ چیز شیئر کرنی ہے جس کا میں نے سبق دیا اور جو میں نے آپ کو ٹاسک دیا ہے. اس سے علاوہ کوئی چیز ہے تو وہ اپنے گروپ میں شیئر نہیں کرنی. اگر کوئی بہت ارجنٹ چیز ہے تو وہ آپ مجھ سے پرسنل شیئر کر سکتے ہیں، گروپ میں نہیں کرنی. پھر کچھ اس طرح کے سوال آئے ہیں دنیاوی علوم کے بارے میں کہ ٹوین فلیم کیا ہوتا ہے، 369 کیا ہوتا ہے، ایسٹرانومی کیا ہوتا ہے، ٹیلی کینیسس کیا ہوتا ہے، دوسری سویلائزیشنز کے بارے میں سوالات ہیں. یہ سب ہمارے صوفیزم کورس کا ٹاپک نہیں ہے، اور میرا یہ جو آپ جتنی چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں، میرا ان کے اوپر علم و ریسرچ ہے بھی نہیں، تو میں آپ کو ان کے آنسر نہیں کر سکتا. دنیاوی مسائل ہمارے ہوں تو ہم پریشان ہوں تو ہم کیا کریں؟ دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے اس کورس میں گائیڈ نہیں کیا جائے گا. یہ تو پیور صوفیزم کورس ہے. اس سے پہلے ہمارا مائنڈ پاور کورس ہو چکا ہے، وہ اس میں دنیاوی مسائل کا بہت زبردست حل تھا. بہرحال میں کچھ جنرل مشقیں ہیں جو دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے میں اس آڈیو میسیج کے بعد گروپ میں شیئر کر دوں گا. وہ آپ نے اپنے ٹائم میں خود کرنی ہے. اس گروپ میں ان مشقوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، گروپ میں صرف لیسنس کے بارے میں سوال ہوگا. اس کے بعد کچھ جنرل کوشچنس ہیں کورس کے بارے میں کہ ابھی اور لوگ جوائن کر سکتے ہیں. جی اور لوگ جوائن کر سکتے ہیں. میں جوائن کرنے کا ایک طریقہ میسیج بھیج دوں گا ابھی آپ کو. کوئی کسی بھی ملک میں ہے تو وہ جوائن کر سکتا ہے. جو میرے ساتھ پہلے والے کورس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں کرنے ہیں. کورس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، کتنے دن میں چلے گا، گیپ کتنا ہوگا؟ ہر 2 دن بعد ہر تیسرے دن ایک نیا لیکچر آئے گا، یعنی کہ 3 دن ہوں گے ایک کورس 2 کورسز کے درمیان.
شام کے ٹائم جنرلی 7 بجے میں اس کورس کو لیکچر کو اپلوڈ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ ویڈیو بھی آپ کو گروپ میں دوں گا، یوٹیوب کے لیسنس کے لنک بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو دیتا رہوں گا، یوٹیوب پہ پلے لسٹ بنا دیں گے سب لیکچر، وہاں پہ